نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا مرشد لبیک لبیک پاکستان لبیک لبیک کشمیر لبیک لبیک یا اقصی لبیک لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سب احترام معزز سامعین آئی دے درس تصوف دے اندر اسلام دے اندر بننے والے فرقیاں دا ذکر کران گے جڑے بھی اہل سنت و جماعت تو ہٹے نے قرآن و سنت تو ہٹے نے قرآن کریم دی سورہ آل عمران دی 105ویں آیا پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا جہدے وچ سونے رب نے ارشاد فرمایا اور انہاں لوکاں دی طرح نہ ہویا ہونا جڑے فرقیاں وچ تقسیم ہو گئے نے اور جدوں کہ انہاں دے کول واضح نشانیاں آ چکیاں نے اے دے بعد بھی اختلاف کر لگے نے لوگ اور انہاں لوکاں واسطے سخت عذاب یعنی سنے رب نے اپنی اس پاک دسیا قرآن کریم اللہ رب العزت دا آخری کلام آخری پیغام ہے جنہیں بارے قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا کہ قلب میں سود نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قرآن پاک دے اندر ہر رہنمائی موجود ہے ہر طرح دی مکمل رہنمائی قرآن دے اندر موجود ہے قرآن حکیم تمام علوم کا خزانہ ہے اللہ رب العزت احسان عظیم ہے کہ سانو قرآن دی نعمت دتی اور قرآن دی بڑی نعمت دتی اپنا حبیب دتا سانو میرے سنے رب نے انسان دے تے بڑے انعامات کیتے نے انہاں نعمتاں دتیاں نے انسان گن بھی نہیں سکدا قرآن دسیا تسی گن بھی نہیں سکدے اس واسطے قرآن پاک سنے رب نے فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان بار بار ایک جملہ دہرایا کہ تسی سنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت نو جھگلاؤ گے تہاڈے تے میں انہیں احسان کیتے انہاں نعمتاں دین دے باوجود بھی کدے سنے رب نے احسان نہیں جتایا لیکن جدوں اپنا حبیب دتا سانو تے اودوں احسان جتایا اس لیے کہ اپنا حبیب کون کسے نوں دیندا تے اپنے حبیب نوں آکھیا سنیا نا تک میرا پیغام پہنچا دیو اور عمل کر کے دکھا دیو تے آپ نے اللہ پاک دے ہر حکم تے عمل کیتا جو اللہ دا پیغام وہ سارے تک پہنچایا خود قرآن سے رب نے دسیا کہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو کچھ نہیں کہندے جو اسی پیغام دنے وہی تہاڈے تک پہنچا رہے ہیں آپ قرآن مجسم رہے تو سچا مومن جڑا ہے اس سراپا قرآن دی عملی تفسیر ہوندا تشریح ہوندا یہ بارے قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے تا ہی آکھیا سی کہ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا حقیقت میں ہے قرآن ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن رفتار میں کردار میں اللہ کی بحران سچا مومن سچا صوفی سچا درویش اللہ سننے کا پیغام دنیا تک پہنچاندے اس واسطے آج نے کسی بھی اللہ والے نے کوئی فرقہ نہیں بنایا یہ فرقے جن بنائے نے گمراہ لوگوں بنائے نے جنہوں لڑ گیا علم اور نفس و شیطان دنیا دے پیچھے لگ گئے اس واسطے دنیا دے مال و سباب دے چکر چ لوگ لگے رہندے ہیں. پچھلے دنوں میں
ایک خبر پڑھی کہ کراچی کے ایک بہت بڑے بنوری ملا یہ دن رات لوگوں کو تلقین کرتے کہ مال کٹھا نہ کرو، مال کٹھا نہ کرو، دنیا کا مال چنگا نہیں ہوندا، یہ ہے وہ ہے، بڑیاں تقریراں۔ تو جدوں دے اکاؤنٹ کھولے گئے تو اکاؤنٹ ارباں روپیہ نکلیا۔ یہ ہے گمراہ فرقے والے جہاں مال بنا تو سچے اللہ والے کا کل اف سے عمل کرتے ہیں، کل اف کہ جو کچھ بھی ہے زائد اور ضرور سب اللہ راج قربان کر دیں۔ اس واسطے سچے اللہ والے والذین آمنوا اشد حبا للرب پیغام دے رہے، عشق الہی دا دائی عشق الہی ہوتا رہا اور دیدار الہی دا پیغام دے رہے ہیں جنہیں بارے سنے رب نے پیدا کیتا ہے انسانوں نے۔ اور یہ سارا پروگرام قرآن سے موجود ہے، لیکن گمراہ 72 فرقے جہنمی جڑے نے یہ جتنے بھی قرآن پاک لکھا اللہ کا ذکر ہوتا اللہ کے دیدار وہ بھی مانے بدل دیں گے۔ انہوں نے بارے کلمہ ہری اقبال نے فرمایا سی کہ کس درجہ ہوئے فقیہان حرم دے توفیق خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن کو بازیچہ اتفال بنا کر چاہے تو کرے کہ نئی شریعت ایجاد۔ اقبال فرماندے ہیں مسلمانوں کہ قرآن میں ہوتا جانا مرد مسلمان اللہ کا تجھ کو تھا جدت کردار وہ زمانے میں مزد سے مسلمان ہوگا تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ تو قرآن پاک میں اویں ہی عمل کرنا جنہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا۔ جب تک انسان قرآن کو اپنا مرشد اپنا رب نہیں بناؤں، قرآن و سنت عمل نہیں کرتا، اجماع اہل سنت کے نال نہیں ہوندا، کدے بھی سیدھا رستہ نہیں پا سکتا اور سیدھا رستہ اللہ تک جانا جیسا کہ رب نے قرآن سے دسیا وَعَلَى قَصْدُ السَّبِيلِ سیدھا رستہ اللہ تک جانا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے، تہانوں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا۔ یہ قرآن سارا پروگرام دس سکتا اللہ نے کہ اگر تسی میرا دیدار کرنا چاہتے دل دے آگے دلی آنکھاں نہ وہ طریقہ قرآن سے رب نے دستا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کیونکہ انسان پورے پیشوا کو جب وہ اپنے دل دے اندر توحیدی عشقی رحمانی محمدی نوری سم فٹ کراؤں تو پھر ہی تعلق جڑا شیطانی نیٹ ورک ہے ٹوٹتا تو توحیدی محمدی نوری نیٹ ورک نہ رابطہ ہو جاتا، راہ مولا مسافر بن جاتا، تلاشے مولا لگ پہ خود تو لے کے خدا تک دا روحانی سفر کرتا اور یہ روح اللہ کی بارگاہ تک پہنچ گیا، حقیقت صلوات تک سیر کر رہی ہے۔ دوستوں کے سیر نظریہ جڑی ہمیشہ جاری رہنی ہے، نہ اللہ کی ذات بھی کوئی انتہا ہے، نہ سچے عاشق دے عشق اور طلب محبت بھی کوئی انتہا ہے۔ یہ عشق کا کمال نہیں، اللہ نے اس نور کا کمال ہے، نور عشق الہی کا کمال ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے میری ہر لہر چ رکھیا اور نور عشق الہی تے برسایا، یہ سب وہ کمال ہے۔ باہر سنے رب نے فرمایا کہ فرقیاں بے تقسیم نہ ہو، اللہ انہوں پسند نہیں ہے۔ یہ گمراہ لوگ ہی فرقیاں تقسیم ہوندے رہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماندے ہوئے سنیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت گمراہی تو کدے جمع نہیں ہوئے گی، لہذا جدوں بھی اختلاف تسی دیکھو تو سواد اعظم نو لازم پڑے ہو، یعنی اہل سنت و جماعت دے نال ہو جاؤ۔ اگر گمراہی تو بچنا ہے، جننے بھی گمراہ 72 جہنمی فرقے ہے یہ سارے اہل سنت و جماعت تو ہی بچے ہوئے نے کرو، اس واسطے انہوں دعوت دندے رہی ہے جنہیں بھی بے ادب اور گستاخ فرقے نے، اللہ سونے کا گستاخ نے، انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کر دے، اللہ کے پیارے نبی کی گستاخی کر دے، صحابہ اکرام دی، اہل بیت دی، اولیاء اللہ دی، ائمہ اربعہ دی، یہ گستاخیاں کرنے والے لوگ ہیں نا، گمراہ فرقے تو بچو۔ یہ طریقہ واردات بڑا عجیب ہے، اس واسطے نہ لوگوں کو اپنا ایمان بچاؤ۔ ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسی بڑی جماعت کی پیروی کرو، یعنی اہل سنت و جماعت کے نال رہو، اس لیے کہ جڑا بڑی جماعت تو الگ ہویا
وہ تنہا دوزخ میں سٹیا جائے گا۔ اس واسطے اللہ سونے نے قرآن جو دسیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو کٹ کے پڑھ لو تو فرقہ فرقہ نہ ہو۔ قلندر لاہور ڈاؤٹ علامہ اقبال فرمان ہے کئی فرقہ بندی ہیں کئی ذاتیں ہیں کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ابن ماجہ شریف جو حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دیا کہ میں نے اس پاک ذات دی قسم ہے جہدے دستے قدرت وچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانے پاک ہے کہ میری امت 73 فرقہ تقسیم ہو جائے گی، انہاں وچ ایک جنت جائے گا اور جڑے 72 ہیں وہ دوزخ کے جان گے۔ جنہیں بھی گمراہ بے ادب اور گستاخ فرقے نے سب جہنم دا بالن بن گئے۔ تو انہاں لوگوں کو ایمان بچاؤ، انہاں تبلیغی نصابوں کو دفن کر دو، قرآن و سنت میں مضبوطی نہ پڑھو۔ تو جو شخص بھی اس واسطے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکا کہ میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ چلیا، قرآن پاک، دوجا اپنی سنت۔ اگر کسی نے مضبوطی نہ پڑھی رکھو گے تو کرے گمراہ نہیں ہوو گے، تو ہمیشہ ناجی جماعت دے نال رہو۔ سواد اعظم ہے یعنی اہل سنت و جماعت نے گمراہ فرقے جڑے انسان نو گمراہ کرتے لگے رہندے ہیں۔ حدیث پاک دے اندر ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماندیا سنا کہ میری امت گمراہی تو کبھی جمع نہیں ہوئے گی، لہذا جب بھی تسی امت اختلاف دیکھو تو سواد اعظم یعنی اہل سنت و جماعت دے نال ہو جاؤ تاکہ تہاڈا ایمان بچ جائے، کیونکہ یہی لوگ سیدھے رستے تے آ۔ اس تو علاوہ باقی سارے جڑے آ وہ ہدایت تو اکھڑے ہوئے لوگ آ، تو اپنا ایمان بچاؤ انہاں گندے لوگوں کو۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقیاں میں تقسیم ہو گئی سی اور میری امت جڑی ہے 73 فرقہ تقسیم ہو جائے گی، تو سارے جہنم جان گے، صرف ایک گروہ جڑا جماعت ہے وہ جنت جائے گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ سارے ماں باپ جناب پہ قربان ہون، وہ کئی لوگ نے؟ آپ نے فرمایا کہ جڑا میرے اور میرے صحابہ کے طریقے سے چل رہے ہیں یعنی وہ جنتی آ، باقی سارے جڑے وہ گمراہ ہیں، تو اپنا ایمان بچاؤ۔ اس واسطے سنے رب نے منع کیتا انہاں گلاں تو کہ انہاں لوگاں ورگے نہ ہو جاؤ یعنی بنی اسرائیل وانگوں کہ وہ 72 فرقے تقسیم ہو گئے سکے۔ حالانکہ انہوں کو واضح پروگرام اللہ پاک فرما دے آ گیا سکا، انہوں پھر بھی اختلاف کیتا۔ جڑے ایسے لوگ کا تو رب نے فرمایا کہ وہاں ہونا واسطے جہنم سٹاں گا سخت عذاب اور لوگوں واسطے۔ اس واسطے اگر دوزخ دی اگ تو انسان بچنا چاہتا، اللہ رسول دی ناراضگی تو بچنا چاہتا، اپنا مقصد حیات حاصل کرنا چاہتا، تو انہوں چاہیے کہ نہ گمراہ فرقے دے پریشانوں تو بھی لکھاں دل دور بھجے، کیونکہ جھوٹے لوگ ہیں، انہاں تے ہر ویلے اللہ سن دی لعنت برسدی ہے، انہاں کو بہن کھلونے والے تے بھی لعنت برسدی ہے، انہاں تے اٹھن والے ہر قدم تے بھی لعنت برسدی ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا اپنا مقصد حیات حاصل کرنا، دیدار الہی حاصل کرنا چاہے تو انہوں چاہیے سچے دل و ایمان لائے، سچی توبہ نصوح کرے اور اپنے پیر مرشد سچے کرو، توحیدی نوری سم اپنے اندر لوائے، اور پھر اللہ راز خوب ریاض کو مجاہدہ کرے۔
تاکہ تیرے پیشوا دی اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ اللہ سن دے فضل و توفیق نہ اللہ سن دے عطا کردہ نور نہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے دل مولا دی نعمت حاصل کرے تائیں کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی دل دینا بکر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں تو یار سیرے مکان اللہ مکان سے دور نہیں وہ جلوہ گاہ تیری خاک داں سے دور نہیں مقام اس کا دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقام دل کہا ہے جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں ایسے آسنے رب نے قرآن سے دسیا میں تو شاہ بھگتوں کی نیڑے یا بندے ہو میں تھوڑے نفساں میں جا تھی کیوں نہیں دیکھ رہے وہ ماں کو میں تھوڑے نال فسوما واجب اللہ جو جدوں بھی روک کرے وہ اللہ کا روک ہے اللہ سونا اپنی سونی پاک ذات کا ظاہر و باطن جو ہر جگہ حاضر و موجود ہے انسان کی بہتری یہ ہے کہ ہر انسان سچے دل ایمان لے آئے کہ ہر لمحہ اللہ پاک نے قرب صحبت مائیت اور حضور سے گزارے صرف تو کرنا تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن گیا اپنے دوسرے معاملات کو اللہ سن دے سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کرے اندروں باہروں صرف تو لا کے پیروں تک سراپا رضا الہی بن گیا مردہ بن کے پھر پیشوا دے گے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے گے اللہ سونا کے حاضر ہوگے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا دا کمال حاصل کرے تاکہ دل دے آئے دل دی آنکھاں دی دے مولا دی نعمت حاصل ہو سکے تو پھر ہی آخر دے سر دی آنکھاں نہ دیدار الہی نصیب ہوئے گا اللہ سن دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم دل معاجز مسکین بے سہارا انسان ہے سوائے تیرے پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری سونی پاک ذات دے مولا سونا ساڑا کوئی سارا نہیں سارا تیرے علاوہ کسی اور سارے بھی لوڑ بھی نہیں ساڑے واسطے تو کافی ہے سارا دنیا قبر اور آخر سارا تاک فرمائے ساری خطا برا غلطی اللہ سب معاف فرمائے اپنے دائمی قدرت نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ اللہ بس تو یارو باقی سب ہوس ہے ہوس ہے ہوس ہے بچو 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 دنیا تو پھر نہیں آنا گزرا وقت بھی واپس نہیں آنا آن والا بھی تمہارا کوئی نہیں ہے فوراً ہونے سچی توبہ کر لو اور اپنے رب دے نال رب دی سمجھ بڑا سیکھ لو قلب نفرا پھر توحید کر پھر توحید ہو گیا یہی اللہ کا پیغام و پروگرام یہی سچا اللہ والا پروگرام وما علینا الا البلاغ المبین